بندہ گزرے ہوئے وقت کے پیچھے نہیں پڑتا، آنے والا سوچتا ہے. جو کل گزر گیا وہ تو گزر گیا، ہمیں فکر تو کل کی ہونی چاہیے. اور مولا کائنات نے جو بات کی ہے وہ دل کی تختی پر نوٹ کرنے والی ہے. مولا کائنات کہتے ہیں تمہارے پاس وقت ہے، آج تم سے حساب لینے والا کوئی نہیں، کر لو عمل، اور کل عمل نہیں ہوں گے، حساب ہی حساب ہوگا. کہیے سبحان اللہ. یہ مولا کائنات کے سمجھانے کا کتنا خوبصورت انداز ہے. آج ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے نا، اس میں کچھ کر لو، اس لیے کہ اب اللہ حساب نہیں لیتا. دنیا میں کوئی حساب نہیں ہے، حساب آخرت میں ہے. تو پھر دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں عمل کر لو، آخرت میں حساب. مولا کائنات کہتے ہیں اس کے پیچھے نہ پڑو جو جا رہی ہے تمہیں چھوڑ کر، اور تم سے پیٹھ موڑ کے جا رہی ہے. تمہیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرو جو کہ آخرت آ رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج عمل ہے، عمل کے لیے دنیا ہے، آخرت حساب کے لیے ہے. تو بڑے عجیب آدمی ہو کہ جہاں عمل کرنا تھا وہاں تم حساب کتاب کے چکر میں پڑے ہو، اور جہاں حساب دینا ہے وہاں کیا کرو گے. اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک اور بڑی بات خوبصورت فرمائی. فرمایا ما نلت من دنیا کا فلا تکثرن به فرحا. فرمایا اگر دنیا سے تجھے مال دولت مل جائے تو خوش نہ ہونا. اوے میں اتنا ہو گیا، میں اتنا ہو گیا. اللہ کے بندے کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ اس نے کوئی تیرے ساتھ رہنا ہے؟ تو نے ہمیشہ ہی رہنا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں، ہم تو چکر میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. بندہ بڑے پیار محبت کے ساتھ محنت کر کے مشقت کر کے خوبصورت گھر بناتا ہے، آرام سے رہوں گا، اور ابھی ابتدا نہیں ہو پاتا بندہ قبر کو چلا جاتا ہے. کتنا مجبور آدمی ہے. کیا اس کی صورت حال ہے جس کے لیے اتنا کاغذ کی محنت کی ممکن ہے قرضہ بھی لیا ہو، وہ مکان میں رہنا نصیب نہ ہوا. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ہم اتنا مجبور ہے. اگر کوئی بندہ پیار محبت سے اپنے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا کھانا بنواتا ہے، اس کے پاس تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ میں یہ لقمہ کھا سکوں گا یا نہیں. چلو کھانا تو دور کی بات ہے، پانی کا گلاس ہاتھ میں ہو، اگر مالک نہ چاہے تو آپ پانی کا گھونٹ پی نہیں سکتے، تو بتائیں پھر نخرہ کس بات کا ہے. مولا کائنات کہتے ہیں دنیا کی کسی چیز کے ملنے پر خوش نہ ہوا کر، اس لیے کہ اس نے تیرے پاس ہمیشہ رہنا ہی کوئی نہیں، اور تو نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اور اپنی بات مولا کائنات کی سنے، ہمیں تو طرح طرح کی باتیں یاد آتی ہے نا. فرمایا اگر کوئی چیز تجھے دنیا میں نہ ملے تو غمگین نہ ہوا کر. کس بات کا دکھ؟ آخری چیز ہے، فانی چیز ہے، مل گئی نہیں ملی نہیں ملی. اور مولا کائنات فرماتے ہیں ولیکن ہموں کا بعد الموت، تجھے تو فکر یہ کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے میں نے تیاری کی ہوئی ہے. فکر تو صرف ایک بات کی ہونی چاہیے، ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم تو دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ خالق کے کائنات نے میں بھیجا تھا کہ یہ چند سالہ جو میں زندگی دوں گا اس کو اس طرح گزار کے آنا کہ میں مالک تمہیں آخرت کی زندگی کی ساری نعمتیں عطا کر دوں. آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور پڑھنے کی توفیق عطا کرے. قرآن مجید دو گروہوں کو تقسیم کر کے انسان کو بیان کرتا ہے. ایک گروہ وہ جنہوں نے اچھے کام کیے، ایماندار ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ایک گروہ وہ جو اللہ کے نافرمان ہیں. ہم نافرمانوں کے لیے اللہ عذاب کا ذکر کرتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ ثواب کا ذکر کرتا ہے. جنت میں فلاں نعمت ہوگی، فلاں نعمت ہوگی، فلاں نعمت ہوگی، فلاں نعمت ہوگی. اگر نافرمانی کرو گے یہ سزا ہوگی، وہ سزا ہوگی. مجھے بتاؤ کتنا کریم رب ہے، سزا سے ڈراتا ہے، نعمتیں دکھاتا ہے تاکہ کوئی جہنم کی طرف نہ آئے، جو بھی آئے جنت کی طرف آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے پیدا کر دیا تھا، نبی آ گئے تھے، بس بات ختم. لیکن نہیں، اللہ جہنم کی شدت بتاتا ہے اور جنت کی خوبصورتی بتاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کو خدا کا خوف ہے اس کے لیے دو باغات ہیں جنت میں. سبحان اللہ. اور اس پر بڑی خوبصورت بات کہ دو باغات کیوں ہیں؟ جنت تو پہلے بھی باغوں والی ہے. فرمایا جس کو خدا کا خوف ہو، جس کو اس بات کا ڈر ہو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر حساب دینا ہے اور برے کاموں سے بچ جائے، اللہ کہتا ہے جنت میں دو باغ دوں گا. اور اس پر اتنا خوب
خوبصورت قرآن مجید نے نقشہ کہتے ہیں یہ دو باغ کیوں ہوں گے؟ کہا ایک باغ میں فیملی سمیت رہنا نا، دوسرے باغ میں جنتی دوستوں سے بیٹھ کے گپ جب لگانا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کو سبحان اللہ کہنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دولت کسے ملتی ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا ڈر ہو، کیا منہ دکھاؤں گا رب کو، اس وجہ سے گناہ سے بچ جائے۔ اور اللہ اس انعام کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو، میری خاطر عبادت کرو تو تمہیں وجود بھی میں نے دیا ہے، دنیا میں رزق بھی میں نے دیا ہے، مکان، کوٹھیاں، اولاد، یہ ساری نعمتیں دی ہے، لیکن میرے دیے ہوئے جسم کو میری رضا کے مطابق استعمال کرو تو آخرت میں ایسی نعمتیں دوں گا نہ تمہارے کانوں نے سنی ہوگی نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھی ہوگی۔ اب انسان کو سب کچھ کا پتہ بھی ہو اور پھر بھی انسان لگ رہا ہے کسی اور بات کی طرف۔ اچھا ایک مومن کا مسجد میں بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، ظاہر ہے ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بھی سارے مسلمان ہیں، میں بھی اللہ کی وجہ سے مسلمان ہوں، ایمانداری سے بتائیں کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے؟ اس مسئلے پر کسی مولوی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اسی مسئلے پر کسی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، موت کے لیے کسی مضمون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر سے گئے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں کہ تم نے بھی مرنا ہے۔ ہم کتنے رشتے کو دفنا چکے ہیں، اگر وہ بھی رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ایک مومن کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس نبی کے لیے رب نے کائنات بنائی تھی انہوں نے جہان بدل لیا تو باقی کس نے یہاں ہے؟ میں نے ان کے مرنے کی بات نہیں کی، جہان بدلنے کی بات کی ہے۔ میرے آقا آج بھی زندہ ہے، بے شک بے شک۔ آقا نے جہان بدلا ہے تو ہم کس بات کی بولی ہے؟ ناکام ہے وہ انسان جو دنیا میں غرق ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ رمضان شریف کیوں آیا تھا؟ اس کے روزے کیوں فرض ہوئے تھے؟ لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے اس لیے فرض ہوئے تھے تاکہ تم میں خوف خدا کی صلاحیت پیدا ہو جائے، رب سے ڈرنا سیکھو، اور جو رب سے ڈر گیا وہ تر گیا۔ اب اللہ کا یہ وعدہ ہے مجھ سے ڈرو گے نا تو میں پیار کر کے جنت کی نعمتیں دوں گا۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایماندار ہو تو کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں بڑے پیار کے ماحول میں، مجھے ایمانداری سے بتائیں اگر بندے میں کوئی غلطی ہو اور پتہ ہو میرے ماں باپ کو پتہ ہے تو کیا اس کے سامنے جاتے ہوئے شرماتا نہیں؟ بول میں بھی روزے سے ہی تقریر کر رہا ہوں، آپ بھی روزے سے بول سکتے ہیں، شرماتا یا نہیں شرماتا؟ استاد کے سامنے جاتے ہوئے، حیا والوں کی بات کر رہا ہوں، اگر مرید ہے تو پیر کے سامنے جاتے ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہا ہوں، تگڑا مان رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا اپنی زندگی میں غور کرو۔ ہمارے گندے کاموں کا ماں باپ کو پتا ہو جو نظر نیوی کر کے رکھتے ہیں، کیا ماں باپ کو منہ دکھائیں گے؟ دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گے؟ تو دماغ خراب ہوا ہے ہمارا کوئی کام سے رب سے نہیں چھپا ہوا تو رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جائے؟ اور کرنا کیا ہے؟ صرف رب سے ڈر کر معافی مانگو، یا اللہ معاف کر دے، کوئی غلطی آئی اور فوراً تصور آیا اللہ کی بات میں پیش لوں گا، بس فوراً اس پورے کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے راضی ہو گیا ہوں، کامیاب ہوگا، تجھے جنت میں باغات۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بندہ ہے نوجوان، عبادت گزار ہے، صحابہ تابعین وہ دور عبادت کرتا۔ مولا کائنات کہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو تم بھی اچھوں میں ہو، اور اگر کمینے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا اجر بھی وہی ہوگا۔ بندہ جس قسم کی سوسائٹی میں بیٹھتا ہے اثرات اس پر وہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت امیر عمر کا دور ہے، بندہ بڑا نوجوان خوبصورت عبادت گزار ہے، اور آپ کو پتا ہے نیکی اور بدی تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وہ نماز پڑھ کے عشاء کی مسجد نبوی شریف سے اپنے ابا جی کی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اسے برائی کی دعوت ملتی ہے، وہ سنی انسنی کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسے برائی کی دعوت ملی، تھوڑا سا آگے بڑھا، ابھی قریب نہیں گیا، فوراً اس کے دل میں خیال آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو حیا والے لوگ ہوتے ہیں انہیں شیطان اگر گناہ کی طرف راغب کرنا چاہے خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، بس آنکھیں کھل جاتی ہیں، گناہ سے باز آ
اتنا یاد آیا وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوشی تاری ہو گئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں قیامت کا یہ منظر دل سے یاد ہو کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ہمیں تو جرأت ہی نہ ہو گنا۔ ہم نے بتایا کیا شیطانی ماحول بنایا ہوئے، عمر میں تو دیکھا جائے گا، خواب دیکھا جائے گا، پھر تیرے پاس دیکھنے کے لیے ہوگا ہی کچھ نہیں۔ یہ شیطان ہے جو بندے کے ذہن میں یہ بات آتا ہے۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، گھر والوں کے لیے مسئلہ بن گیا، انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ حضرت ابی عمر کا دور حکومت ہے، جس کے گھر بے ہوش یا مرا ہوا بندہ پایا گیا تو اس کو تو بھگتنا پڑے گا۔ والد اس کا تلاش کرتے 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 وہ پہنچا تو بے ہوش نوجوان بچہ پڑا ہے، اس نے لوگوں کی مدد سے اٹھا کے اسے گھر لے آیا، بیٹا ہوش میں آیا۔ جیسے ہی بیٹا ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا بیٹا تجھے ہوا کیا؟ اس نے کہا ابا جی رہنے دیں۔ باپ تھا، باپ نے کہا نہیں بیٹا بتانا تجھے ہوا کیا؟ بیٹے نے کہا ابا جان بس اس طرح ہوا۔ وہ اسی بات پہ پہنچا کہ میں گناہ کے قریب جا رہا تھا، پھر خدا کا خوف آیا، بے ہوش ہو کر گرا، اللہ کو جانتے۔ کیسے لوگ تھے جن کو رب کی بارگاہ کی پیشی کا اتنا ڈر تھا؟ مجھے آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، آپ کو میں نہیں جانتا، مجھے اور آپ کو اتنا تو پتا ہے ہماری ساری صورت حال کو ہمارا خدا جانتا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ اتنا خدا کا خوف آیا اور پھر وہ گر پڑا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ کس بات پہ خوف آیا؟ ہائے اگر میں گناہ کر لیتا تو خدا کو کیا منہ دکھاتا۔ حضرت باجری مستعمل رحمت اللہ علیہ کو ایک یہودی نے کہا تھا، اے باجری یہ بتا کہ میرے بیل کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی؟ یہ باجری مستعمل وہ ہیں جن کے چہرے کو کافر دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ دیتے تھے۔ حضرت باجری مستعمل پکار اٹھے، کہا اگر میں بخشا گیا تو میری داڑھی بہتر ہے اور اگر میں پکڑا گیا تو تیرے بیل کی دم بہتر ہے۔ بات تو ساری اس کے کرم کی ہے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضی علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی داڑھی پکڑ پکڑ کے رو رو کے کہتے تھے مولا میں آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مولا کائنات متقیوں کے امام ہیں، اہل ایمان کے امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، ان کی تیاری کا کیا کہنا؟ ان کے تقویٰ اور طہارت کا کوئی حساب نہیں۔ پر ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں وہ جتنا زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اتنا کہتے ہیں مولا نیکیوں پہ مان نہیں، تیرے کرم کی امید ہے۔ اب وہ بندہ بہت ہو گیا، راتوں رات یہ رواج تو نہیں تھا ہمارے والا 3 دن مردہ انتظار کرتا ہے۔ انہوں نے غسل دیا، نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ بندہ فوت ہو جائے جنتی ہے پھر جلدی جلدی پہنچاؤ، کیوں روکتے ہو؟ جہنمی ہے تو گھر رکھ کے کیا کرنا ہے؟ انہیں جنازہ پڑھ کے دفنا دیا گیا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تو جوان فوت ہوا ہے، رات کو جنازہ ہوا ہے، تو تم نے مجھے اطلاع نہیں دی؟ تم نے کہا حضور سارا دن آپ خدمت خلق میں حکومت کے امور چلانے میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ رات کو آپ ریسٹ کر رہے ہوں گے، دن کی تھکاوٹ بڑی ہوتی ہے، آپ کے آرام کی خاطر ہم نے آپ کو نہیں جگایا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس کو رب کا خوف ہو اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے، مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو، میں اس سے پوچھتا ہوں اسے مل گئی ہیں 2 جنتیں؟ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ آج کل لوگوں کا تصور ہوتا ہے جو مر گیا وہ تو مٹی میں مل گیا، وہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یار جو کافروں والی باتیں کرتے ہو، جو مر گیا وہ تو مٹی میں مل گیا، ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر مر کے بندہ مٹی میں مل جاتا ہے تو قبر جنت کا باغ کیوں بنائی جاتی ہے؟ قبر پھر جہنم کا گڑھا کیوں ہوتی ہے؟ بدماشوں، بے غیرتوں اور کافروں کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے، عذاب بھوگتے ہیں، اور نبی کے غلاموں کے لیے جنت کا باب ہوتی ہے تاکہ قبر میں بھی حضور کی رحمت سے پھیل جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر قبر والے کو خطاب کیا، فرمایا نوجوان اللہ کا وعدہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے، بتا
اس نے کہا امیر المومنین اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے کہیے سبحان اللہ. اب اس پر بڑے مسائل واضح ہوتے ہیں، ان کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. اگر جناب امیر المومنین ایک نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر اس سے بات کریں تو وہ سن لیتا ہے، اور جو گنبد خضرا پہ جا کر امتی نبی کو سلام کرتے ہیں تو وہاں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. آج ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے. آج آخری جمعہ ہے، ہر بندہ اپنے تئیں سوچے کہ میں نے اس ماہ رمضان میں کمایا کیا ہے اور کمایا کیا ہے. اگلا سال کس نے دیکھا ہے؟ ماہ رمضان آئے گا، کس نے دیکھا؟ ہم اپنے اوقات کی قدر نہیں کرتے. مولا کائنات کے ایک ارشاد پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں جب بھی تجھ پر کوئی سختی آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کر اللہ کی رحمت تیرا دامن، تیرا ہاتھ پکڑ لے گی اور تجھے سختی سے بچا لے گی. مولا کائنات فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نعمت عطا کرے، الحمدللہ کہا کر اللہ نعمت میں اور اضافہ کرتے. اور تیسری بات فرمایا فَإِذَا أَبْطَأَتْ عَلَيْكَ الْأَرْزَاقُ، اور جب تیری روزی تنگ ہو جائے تو مولا کائنات فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ يُوسَعْ عَلَيْكَ، اللہ سے بخشش مانگا کر، اللہ فوراً تیرے رزق میں وسعت عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب میں آپ کو ایک ایسی حدیث مولا کائنات کا ارشاد سنانے لگا ہوں. میں نے بھی پڑھا تو میں نے کہا واہ یہاں تو قدرت کے بڑے عجیب رنگ ہیں، اور آپ بھی سنیں گے تو کہیں قدرت کے عجیب رنگ ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں اذا املکتم، جب تم تنگ دست ہو جاؤ، بھوک تمہارے گھر میں ڈیرا لگا لے، رزق میں کمی آ جائے، فرماتے ہیں فبادروا بالصدقہ، تو جلدی جلدی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ رزق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو پیار سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی بھوک میں خرچ، آپ لڑا دو گے اس بات پر. یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے جب بھوک آ جائے، بھوک. اور آقا کی ایک اور حدیث سن لیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ غربت مٹ جائے، میرے گھر سے فاقہ ختم ہو جائے، اسے چاہیے زیادہ حج اور زیادہ عمرے کرے، اللہ رزق بڑھا دے گا. تو حج اور عمرے پہ خرچ نہیں ہوتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یار بہت ٹائٹ ہے، پہلے ہی بڑا ٹائٹ ہے. ٹائٹ ہے تو اپنے لیے کرنا، راہ خدا کے لیے کیوں کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ ہے، اس نے سوال کیا، میرے پاک نبی نے فرمایا اس وقت ظاہری طور پر میرے پاس مال اور پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور اس سے میرے نام کا قرض لے لو، میں قرضہ اتار دوں گا، سوال ہی مجھ محمد کے در سے خالی نہ رہے. اب حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ بات برداشت ہو، یا رسول اللہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ قرض کیوں لے کر دیتے ہیں؟ حضور کے مزاج پر تکلیف کی وجہ سے ان سے برداشت نہ ہوئی. حضور نے صلاۃ والسلام کی طبیعت پر تھوڑی سی گرانی آئی، ملال آیا، حضرت بلال پاس تھے، عرض کی یا رسول اللہ بغیر کسی خوف کے خرچ کرے. سرکار مسکرا کے فرمانے لگے عمر اس بات کا اللہ نے مجھے حکم دیا. اب آپ دیکھ لیں صدقہ فطر 2 کلو آٹا یا گندم، یا پھر 4 کلو کھجور، 4 کلو جو، یا 4 کلو کشمش. ہم مسلمان چونکہ اللہ کے فضل سے عادی ہیں سب سے تھوڑا خدا کے راستے میں خرچ کریں. صدقہ فطر پوچھتے ہیں یار 140 کا 60 نہ لینے کہیں، بھائی جی 80 روپے اور 78 روپے کے حساب سے اگر آٹا یا گندم مل رہی ہے تو 2 کلو کا حساب لگا لیں کتنا بنتا ہے. یہ سب سے کم ترین صدقہ فطر ہے. اور اگر کھجور کے حساب سے دیں، کشمش کے حساب سے دیں، جو کے حساب سے دیں، چلو غریب آدمی تو گندم والا دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا امیر کا ایسے دانی ہوتا، امیر کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم بھی تو سارے بہانا ہی ڈھونڈتے ہیں نا کہ یار چلو سستا سستا ہی دے دیں. اس صدقہ فطر جو 250 کے قریب آج کل بنتا ہے یا 170 بنتا ہے، وہ حساب آپ خود کر لینا. میرے پاک نبی نے فرمایا جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے
اور روزے رب کی بارگاہ میں قبولیت کے سلسلے میں لٹکے رہتے ہیں. 29 دن یا 30 دن کا روزہ روزے جیسی عبادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں؟ صدقہ فطر ادا کر. اچھا صدقہ فطر کی رب کو تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو بندوں کو لگنا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تو میرے بندوں پہ اتنا خرچ نہیں کرتا تو تیرے روزے میں کیوں قبول کروں. اور 170-80 روپے جتنا بھی ہے وہ حساب آپ خود کر لیں, اتنا صدقہ فطر ادا کرنے سے 29 اور 30 مہینے کے روزوں کو اللہ خامیوں سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. تو آپ کو پتہ چلا خدا کی مخلوق پر خرچ کرنے کا رب کے ثواب کی طرح. کوشش کریں یہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا ہو جائے, کسی کو عید کی خوشی میں بھی آپ شامل کر سکیں. آپ سے گزارش ہے, یہ مولانا امتیاز چشتی صاحب ہے, ان کا حفظ اور ناظرے کا قرآن مجید کا مدرسہ ہے, میرا اپنا مدرسہ ہے. میں نے آپ سے کبھی فنڈ کا اپنے لیے کہا, میں جس دوست کو کہ ویسے کہہ دوں تو وہ تعاون کر سکتا ہے. ان کا مدرسہ ہے حفظ کا ناظرے کا. میں یہ چاہتا ہوں صدقہ فطر یا افطار جس سے بھی آپ خدمت کرنا چاہیں ان کی خدمت کر لیں. اور اگر میں بہت کم آپ کو کہتا ہوں, میں نے اپیل کی ہے تو کوئی بندہ اٹھ پڑے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ یہ سامنے بیٹھے ہیں, جو خدمت ہوگی انہیں کو میں پیش کر دوں گا, جو پہل کرے گا اس کا نمبر بھی پہلا ہی ہوگا. یہ بھی خیال کیا کریں کہ آپ کو کسی نے کہا ہے تو میں عادی تھوڑا ہی ہوں ماشاءاللہ. اور جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اب یہ آپ کو میں دیتا ہوں, ان کو بلائیں, یہ میں آپ کو اکٹھے کر کے دیتا ہوں. جمعہ کے بعد باقی بھی بار اکٹھے کر کے آپ نے پھر ان کو گن کے اس سے مجھے بتا دیں. یہ رکھیں, میں نے آپ کی خدمت میں اپیل کر دی ہے. آپ نے اللہ کے نام پر قرآن پاک کی خدمت کرنی ہے, اور ابھی نماز کے بعد امام صاحب آپ نے اعلان کر دینا ہے, اور باہر ان کے لیے کوئی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہ پھر سارے اکٹھے کر کے ان کو آپ دے دیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہر قسم کی برکت عطا فرمائے. تو آپ کو دعوت نماز کے بعد انشاءاللہ یہ باہر ان کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور آپ تمام